قرآن حفظ کرنے والی لڑکی کی انجام آخرکار اتنی بھیانک اور خوفناک کیوں ہوئی؟ آخر اس سے ایسا کیا غلطی ہوئی کہ موت کے بعد اس کے ساتھ سانپوں کو بھی دفنانا پڑا؟ بہت سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے انڈیا کے مشہور شہر ممبئی کے رہنے والی ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی کی۔ یہ لڑکی بہت چھوٹی تھی کہ اس کا باپ فوت ہو گئے اور اس کی ماں کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیٹی حافظ قرآن بن جائے، اور اس نے ٹان لی کہ میں اپنی بیٹی کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو پالنے اور گھر کے کام کرنے کے ساتھ یہ عورت گھر میں کپڑے بھی سیتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی مدرسے میں بٹھائی تاکہ قرآن حفظ کر کے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ اس عورت کی بیٹی کے قرآن حفظ مکمل ہو گیا اور اپنی ماں کی دلی خواہش کو پورا کیا۔ اور یہ لڑکی بہت نیک اور قابل تھی اور اپنی ماں کی ہر بات کو مانتی تھی، کیونکہ وہ اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ اب اس کے ماں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی اس کے لیے گھر میں ایک مدرسے کا انتظام کر دیتی ہوں کہ محلے کی ساری بچیاں یہاں پر قرآن سیکھنے آئے گی۔ اور ایسا ہوا بھی کہ گھر میں ایک مدرسہ کھول دیا اور دھیرے دھیرے بہت سارے بچے پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اتنے میں محلے میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہوئے، جس میں ایک لڑکی سے اس حافظ قرآن لڑکی کی دوستی ہو گئی، لیکن اس لڑکی کی عادات اور اٹھنا بیٹھنا کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے اس کی دوستی آگے بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی سہیلی نے کہا کہ میرا کزن آیا ہے، اس سے ملنا چاہو گی؟ پہلے تو اس لڑکی نے انکار کیا، لیکن سہیلی کے بار بار اصرار سے اس نے سہیلی کی کزن سے ملاقات کیا، جس میں وہ ایک دوسرے کو اچھے لگے اور اسی طرح ان کا آنا جانا لگا رہا، جس کی وجہ سے یہ لڑکی مدرسے کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ ماں نے کئی بار ڈانٹا، لیکن اس کی بیٹی نے کہا کہ میں اس مدرسے کو اور نہیں چلا سکتی، اس کی وجہ سے میرے دماغ پر بہت بوجھ آ رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں نے اتنی محنت تمہارے ساتھ صرف اسی لیے کیا ہے کہ تم حافظ قرآن بنو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ماں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مدرسہ نہیں چلا سکتی تو مجھ سے یہ وعدہ کرنا کہ قرآن پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گی نہیں، تاکہ قرآن بھول نہ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اپنی سہیلی کی ایرا غیرہ باتیں بھی سن رہی تھی کہ آج کل تو ماڈرن دور ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اور ساتھ ساتھ اس لڑکے سے بھی ملاقات ہوتی رہی۔ ایک دن اپنی ماں سے اجازت لیا کہ میں اپنے سہیلی کے ہاں جا رہی ہوں۔ ماں تو اس سے پیار بھی کرتی تھی، کیونکہ یہ اپنی ماں کی ہر بات مانتی تھی، تو ماں نے اجازت دی۔ شام ہو گئی اور شام کے بعد رات ہو گئی، لیکن وہ گھر نہیں آئی۔ ماں کو فکر ہو رہی تھی، اس لیے رات بھر نہیں سوئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اس کی بیٹی گھر واپس آئی تو ماں نے غصے میں پوچھا کہ کہاں تھی اور یہ کس طرح کی حرکت تھی؟ تو اس نے کہا کہ ماں، میں تو آنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بار بار اصرار سے میں رک گئی۔ ایک رات ہی کی تو بات تھی۔ ماں نے کہا آئندہ ایسا حرکت نہ کرنا۔ کچھ دیر بعد اس حافظ قرآن لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، اگر میں کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دو گی؟ ماں نے کہا کہ بیٹی، ماں نے کہا کہ کیا مانگنا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے موبائل چاہیے۔ ویسے بھی آپ کہہ رہی ہو کہ زیادہ گھر سے باہر مت نکلنا، تو میں موبائل سے اپنی سہیلی سے بات کروں گی۔ تو ماں نے منع کیا، تو ماں کے انکار سے وہ خفا ہو کر کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ کچھ گھنٹوں بعد ماں کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا موبائل تھا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، اور میں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔
اب ایک طرف ہاتھ میں موبائل اور دوسری طرف اس سہیلی کے شیطانی مشورے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ ایک دن ماں جب باہر سے آئی تو کمرے سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ اس نے جب کمرے میں دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی وہ حافظ قرآن بیٹی ڈانس کر رہی تھی۔ ماں نے سیدھے جا کر اس کو ایک زور کا تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے قرآن کا حفظ اس لیے تم پر کیا، اور پھر ایک تھپڑ اور مار کر ماں بھی روتے روتے کمرے سے باہر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے اچھے سے میک اپ کیا اور بے حیا اور بے شرم قسم کے کپڑے پہنے، جس کو پہننے کے لیے اس سہیلی نے کہا تھا، اور گھر سے باہر جانے لگی۔ اتنے میں اس کی ماں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیسا لباس ہے، چلو اس کو جلدی سے بدل کے آ جاؤ۔ اس نے غصے سے اپنے ماں کے ہاتھ کو دھکیل دیا اور کہا کہ آج کل اس کا دور ہے، کیا میں ہمیشہ سر پہ دوپٹہ ڈال کر گزاروں گی، اور باہر چلی گئی۔ تو اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کر باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو خود کو سنبھال نہ سکی اور اپنی بیٹی کو گھسیٹ کر گھر لائی، جس سے محلے والے بھی حیران تھے کہ اتنی نیک لڑکی کو کیا ہوا۔ گھر میں آتے ہی ماں نے اس کے موبائل کو دو ٹکڑے کر کے توڑ دیا اور اس لڑکی کو کہا کہ خبردار اگر گھر سے باہر قدم رکھا تو وہ کمرے میں گئی اور خود کو کمرے میں بند کیا، اور دھیرے دھیرے وہ پاگل ہونے لگی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ کچھ دن گزارنے کے بعد اس نے ایک بھیانک قدم اٹھایا، اور وہ قدم کیا تھا، اس نے زہر کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ اس کی ماں کو جب پتہ چلا تو وہ روتے روتے آئی اور اس کو اٹھا لیا، اور سب محلے والے گھر آ پہنچے۔ اس حافظ قرآن لڑکی کو غسل دیے اور کفن پہنانے کے بعد جیسے ہی میت کو چارپائی پہ رکھ دیا، اچانک سے کچھ خطرناک قسم کے سانپ آئے اور اس حافظ قرآن لڑکی سے لپٹ گئے۔ لوگوں نے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ہٹ رہے تھے، تو مولوی صاحب کو بلانا پڑا۔ مولوی صاحب جب آئے اس نے دیکھا تو کہا کہ اس لڑکی کو اس سانپوں کے ساتھ ہی دفنانا پڑے گا، تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس کو اس سانپوں کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس طرح بھیانک موت سے بچائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہر حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کو ہرگز نہ چھوڑے، اور نیک ماحول اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنائے تاکہ اس طرح کے انجام سے بچ جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔